السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، شام کا تجارتی سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر سے متعلقہ پچھلی قسط میں ہم نے بات کی۔ مزید اسی کی جانب تھوڑا سا تفصیل سے بات کرتے ہیں، جیسے پیچھے عرض کیا تھا کہ روایات کے مطابق جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عمر 12 برس ہوئی اور تفصیلی قول کے مطابق 12 سال 2 مہینے 10 دن کی ہو گئی، تو ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے۔ حضرت ابو طالب کا تجارتی قافلہ سرزمین شام میں بصرہ شہر کی اہم تجارتی منڈی کے قریب پہنچا تو وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ بصرہ ملک شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ وہیں قریب ہی ایک صومعہ یعنی گرجا تھا، جس میں جرجیس نامی ایک عیسائی عبادت گزار راہب رہتا تھا، جو بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا۔ اہل تحقیق کے نزدیک بحیرہ راہب موحد تھا، مشرک بت پرست نہ تھا۔ وہ تمام آسمانی کتابوں کا عالم اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات آسمانی کتابوں میں مذکور تھی ان سے بخوبی واقف تھا۔ اس سے پہلے بھی بارہا اس کے صومعہ یعنی گرجا کے پاس سے تجارتی قافلے گزرتے رہے تھے، مگر بحیرہ کبھی کسی کی طرف ملتفت نہ ہوا تھا۔ لیکن جب اس بار حضرت ابو طالب کا کاروان تجارت اس کے گرجا کے پاس اترا تو اس راہب نے اپنی خانقاہ میں سے دیکھا کہ قافلہ والوں میں سے ایک نوجوان پر ابر سایہ کیے ہوئے ہے۔ بحیرہ راہب اپنی بصیرت سے پہچان گیا کہ یہ نوجوان خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ بحیرہ راہب خلاف معمول اپنی عبادت گاہ سے باہر نکل آیا اور متجسسانہ نظروں سے ایک ایک کو دیکھنے لگا۔ پھر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکار اٹھا، یہی ہے سردار دو جہانوں کا، یہی ہے رسول پروردگار عالم کا، جس کو اللہ جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ بحیرہ راہب نے بتایا، جب آپ سب لوگ پہاڑ کی گھاٹی سے نکلے تو اس وقت میں اپنی عبادت گاہ سے آپ سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس نوجوان پر ابر سایہ کیے ہوئے ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ کوئی شجر حجر ایسا نہ تھا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ شجر و حجر نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ تعظیمی، اس سے مراد سجدہ تعظیمی وہ نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت کی وجہ سے بھی پہچان چکا ہوں، جو آپ کے کندھے کے نیچے یعنی کہ نرم ہڈی کے پاس ہے، تو اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں پاتے آئے ہیں۔ راہب یہ کہہ کر واپس ہو گیا اور بصد اشتیاق تمام قافلہ کے لیے کھانا تیار کرایا۔ جب کھانا تیار ہوا تو سب کھانے کے لیے حاضر ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے۔ راہب کی دریافت کرنے پہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ چرانے آس پاس کے کوئی جو ہوتے ہیں درخت وغیرہ وہاں پہ چرانے کے لیے نکل گئے ہیں۔ ایک آدمی بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ سب لوگ جب درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں کوئی سایہ دار جگہ آپ کے لیے بچی ہوئی نہ تھی۔ سایہ دار جگہ نہ ملنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں ہی بیٹھ گئے تو درخت کی شاخیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گئی۔ بحیرہ ان ساری معاملات کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے حضرت ابو طالب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن راہب نے کہا اس کے علم کے مطابق اس لڑکے کا باپ زندہ نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا حقیقت میں ان کے باپ زندہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں موجود ہیں جو آسمانی کتابوں میں اللہ کے آخری نبی کے متعلق بتائی گئی۔ اگر شام کے یہود و نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نشانیاں پہچان لی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ چنانچہ بحیرہ کے مشورہ پر حضرت ابو طالب نے بعض غلاموں کی معیت میں آپ کو مکہ واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب پھر کبھی شام کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ نہیں لائے، مبادہ کہیں آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اسی سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اگلی قسط نمبر 27 کے جنگ فجار اور معاہدہ حلف فضول۔
مستند روایات سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن اور زمانہ شباب دور جاہلیت کے تمام اکل و شرب، لہو و لعب اور دوسری تمام ناپسندیدہ اقدار سے پاک رہا، باوجود اس کے کہ عرب معاشرہ سر تپا بدکاری اور بے حیائی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسے تمام بداعمال عرب معاشرہ میں نہایت ہی پسند کیے جاتے تھے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو ان سے محفوظ رکھا۔ اس کھلی بدکاری کے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر نوجوان جب جوانی کی خرمستیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عین الٹ طریق پر اپنی راست بازی اور پاکیزگی میں مکہ کے صالح ترین انسان کے طور پر سامنے آئے۔ دوسری طرف ایسا کبھی نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک و گمراہی کے کسی فعل میں شریک ہوئے ہوں۔ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران جب مشرکین طرح طرح کے شیطانی اعمال و شرکیہ رسومات میں مبتلا ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے الگ تھلگ اپنا طواف جاری رکھتے۔ اس دوران نہ صرف خود ایسی بدعمالیوں اور شرک و بت پرستی سے دور رہتے، بلکہ دوسروں کو بھی ایسا کرنے سے روکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم قریش کے اس دین پر کبھی نہ چلے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے دین ابراہیمی ترک کر کے اپنا لیا تھا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل بعثت ہر قسم کی بے حیائی بدکاری سے پاک صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ ارتکاب شرک اور گمراہی سے بھی محفوظ رکھا تھا۔ جنگ فجار میں جو شرکت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 20 سال تھی جب قبیلہ قریش اور قبیلہ کیس غیلان کے درمیان ایک بہت ہی زبردست جنگ ہوئی۔ یہ جنگ حرب الفجار کے نام سے مشہور ہے، اور بنی کنانہ بھی اس جنگ میں شریک قریش کے اتحادی تھے۔ یہ جنگ چونکہ ان مقدس مہینوں میں لڑی گئی جن میں قتل و قتال، غارت گیری کرنا، فسق و فجور ناجائز اور حرام تھا، اس لیے اس جنگ کو جنگ حرب الفجار کا نام دیا گیا۔ قبیلہ قریش کے تمام ذیلی قبائل نے اس معرکہ میں اپنی الگ الگ فوجیں قائم کی تھیں۔ بنو ہاشم کے علمبردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جناب زبیر بن عبد المطلب تھے، جبکہ ان کے تمام قریشی فوجوں کی مشترکہ کمان حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دادا حرب بن امیہ کے ہاتھ میں تھی، جو رئیس قریش اور نامور جنگجو تھے۔ ابن ہشام کے مطابق بازار رکاز میں ہونے والا ایک قتل اس جنگ کی وجہ بنا۔ دونوں ہی فریقوں نے ایک دوسرے کو اس قتل کا ذمہ دار قرار دیا۔ بڑھتے بڑھتے یہ تنازع اتنا بڑھا کہ ان میں جنگ کی نوبت آ گئی۔ چنانچہ اس تنازع میں قریش خود کو برسر حق سمجھتے تھے، اور پھر خاندان کے ننگ و نام کا معاملہ بھی تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چاچاؤں کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران جنگ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ صرف اپنے چاچا کو تیر اٹھا کر دیتے رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جنگ ان مقدس مہینوں میں ہوئی جن میں جنگ کرنا حرام تھا۔ دوسری طرف ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دونوں ہی فریق مشرک تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بے مقصد قتل و غارت گیری سے محفوظ رکھا، کیونکہ مومن کو قتال اور جہاد، جنگ و جدل کا حکم فقط اس لیے دیا گیا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور اسی کا بول بالا ہو، جبکہ یہ جنگ محض نسلی اور قبائلی نام و نمود کے لیے لڑی گئی تھی۔ جنگ شروع ہوئی تو اول قبیلہ کیس غیلان کا پلہ بھاری رہا، لیکن دوپہر کے بعد قریش بتدریج غالب ہوتے گئے اور بالآخر قریش ہی فتح یاب ہوئے۔ تاہم دونوں طرف کے بزرگوں کی کوششوں سے دونوں قبائل میں صلح کی آواز اٹھی اور یہ تجویز آئی کہ فریقین کے مقتولین گن لیے جائیں، جدھر زیادہ ہوں ان کو زائد کی دیت دے دی جائے۔ چنانچہ اسی پر صلح ہو گئی اور یوں قتل و غارت گیری کا سلسلہ تھم گیا۔ معاہدہ حلف الفضول میں شرکت۔ معمولی باتوں پر لڑائیوں کا سلسلہ عرب میں مدتوں سے جاری تھا، جس نے سینکڑوں گھرانے برباد کر دیے تھے اور قتل و صفاقی مورثی اخلاق بن گئے تھے۔ حرب الفجار کے بعد بعض صالح طبیعتوں میں اس بے معنی جنگ و جدل سے بیزاری پیدا ہوئی، اور یہ خیال پیدا ہوا کہ جس طرح زمانہ سابق میں قتل و غارت گیری اور ظلم و ستم کے انسداد کے لیے فضل بن فضالہ، فضل بن وداع، فضل بن حارث نے ایک معاہدہ مرتب کیا تھا جو انہی کے نام پر حلف الفضل کے نام سے مشہور ہوا، اسی طرح اب دوبارہ اس کی تجدید کی جائے۔ چونکہ ان سب کے نام میں فضل کا لفظ شامل تھا، اس لیے معاہدہ کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ جنگ فجار سے جب لوگ واپس مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا اور خاندان بنو ہاشم کے سردار جناب زبیر بن عبد المطلب نے سب کے سامنے تجویز پیش کی۔ چنانچہ خاندان بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو تمیم عبداللہ بن جدعان تیمی کے گھر میں جمع ہوئے۔ وہ سن و شرف میں ممتاز تھا، ٹھیک ہے جی، وہ سن و شرف میں ممتاز تھے۔ وہاں یہ معاہدہ طے پایا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا، کوئی ظالم مکہ میں نہ رہنے پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معاہدہ کے وقت میں بھی عبداللہ بن جدعان کے گھر حاضر تھا۔ اس معاہدہ کے مقابلہ میں اگر مجھ کو سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو ہرگز پسند نہ کرتا۔
تو اور اگر اب زمانہ اسلام میں بھی اس قسم کے معاہدہ کی طرف بلایا جاؤں تو بھی اس کی شرکت کو ضرور قبول کروں گا۔ اس معاہدہ کا سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا، لیکن اس کا حق روک لیا۔ اس نے حلیف قبائل عبد الدار، مخزوم، جمح، سہم اور عدی سے مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ اس کے بعد اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی تھی۔ اس پر جناب زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے؟ ان کی کوشش سے اوپر ذکر کیے ہوئے قبائل جمع ہو گئے، پہلے معاہدہ طے کیا اور پھر عاص بن وائل سے زبیدی کا حق دلوایا۔ حلف فضول کا یہ واقعہ حرب الفجار کے 4 ماہ بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 20 سال پہلے پیش آیا، جسے قتل و غارت گیری اور ظلم و ستم کی روک تھام میں ایک سنگ میل کا درجہ حاصل ہوا۔ اس لیے اس معاہدہ کو زمانہ جاہلیت کے بہترین معاہدہ کی حیثیت سے یاد رکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صادق اور امین کا خطاب۔ پچھلی قسط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کے زمانہ کے 2 مشہور واقعات کا ہم نے تذکرہ کیا۔ اس قسط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور شباب کی مزید حالات بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کو ساری زندگی شرک و گمراہی اور رسوم و جاہلیت سے محفوظ رکھا۔ چنانچہ تمام ہی انبیاء کرام اپنی نبوت اور رسالت سے پہلے ہی اپنے خاندان اور قبیلہ اور قوم کے صالح ترین انسان قرار پائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات سے ظاہر۔ اس طرح نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی نبوت اور رسالت سے پہلے اپنے لڑکپن اور دور جوانی میں شرک و بت پرستی اور تمام مراسم شرک سے بالکل پاک اور منزہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی، خوش اتواری، دیانت، امانت اور راست بازی کی اس قدر شہرت ہو گئی تھی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں بلکہ الصادق یا الامین کہہ کر پکارتے تھے، جیسا کہ ابن ہشام کی روایت میں ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں جوان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور نگرانی فرماتے تھے اور جاہلیت کی تمام گندگیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک اور محفوظ رکھتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت اور ہر قسم کی عزت و کرامت سے سرفراز فرمائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرد کامل ہو گئے اور مروت اور حسن خلق اور حسب نسب، حلم و بردباری اور راست بازی اور صداقت اور امانت میں سب سے بڑھ گئے، اور فحش اور اخلاق رذیلہ یعنی بری عادات اور خصلت سے انتہا درجہ دور ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تو اسام و نائلہ 2 بتوں کے نام ان کو چھوتے تھے۔ ایک بار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا، جب ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان بتوں کو چھوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ان بتوں کو چھونے سے منع کر دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا دیکھو تو صحیح چھونے سے ہوتا کیا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ذرا سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جو ہے نا اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام اتارا۔ ایک مرتبہ ایک دعوت میں قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لا کر رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے سے انکار کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ قریش جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں کے چڑھاوے کھانے سے اپنی پاکیزہ طبیعت کی وجہ سے نفرت تھی۔ خلاصہ یہ کہ تمام انبیاء کرام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا سے ہی انتہائی جو ہے نا وہ صالح طبیعت والے اور کفر، شرک اور ہر قسم کی فحاشا اور منکر سے، جتنے بھی ہر قسم کے فحش اور منکر کام تھے ان سب سے پاک اور منزہ تھے۔ یہ ایک مسز اینی بیسنٹ، یہ ہندوستان میں تھیوسوفیکل سوسائٹی کے پیشوا اور بڑی مشہور انگریز عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس بات نے میرے دل میں ان کی عظمت و بزرگی کام کی ہے وہ ان کی وہ صفت ہے جس نے ان کے ہم وطنوں سے الامین یعنی بڑا دیانتدار کا خطاب دلوایا۔ کوئی صفت اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی اور کوئی بات اس سے زیادہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لیے قابل اتباع نہیں۔ ایک ذات جو مجسم صدق ہو اس کے اشرف ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی شخص اس قابل ہے کہ پیغام حق کا حامل ہو۔ یہ جی پچھلی اقساط کا خلاصہ ہے۔
وہ آواز کی وجہ سے کچھ اس میں مسائل تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگلی قسط انشاءاللہ اگلی قسط میں. السلام.